وہ سنیں, آپ نے ہماری ویورز بھی سنیں, ہمارے باقی گیسٹ بھی سنیں. یہ ذرا سنیں, 30 اکتوبر کا شاٹ ہے جی. آصف زرداری نے ادھر ایک پاکستان میں امریکی ایمبیسڈر بیٹھا ہوا ہے, کہتا پاکستانی ہے, اس کا نام ہے حسین حقانی. اس کو وہ ایک خط دیتا ہے امریکنوں کو یہ کہنے کے لیے, ان کو خط دیتا ہے امریکنوں کو کہ خدا کے واسطے مجھے پاکستانی فوج سے بچا لو. جی 30 اکتوبر کا جلسہ, عمران خان صاحب نے بڑی اہم بات کی. 22 اکتوبر کو, آج ہمیں معلوم ہے کہ 22 اکتوبر کو جنرل شجاع پاشا صاحب گئے, منصور اعجاز کے میمو کی ساری ڈیٹیلز انہوں نے حاصل کی, فورینزک ایویڈنس انہوں نے حاصل کی. ہمیں یہ بات آج معلوم ہے. حسین حقانی کا نام ہمیں پچھلے ہفتے معلوم ہوا ہے. عمران خان صاحب کو یہ 30 اکتوبر کو کیسے پتا تھا؟ ہمارا کام ہی ہے. پورا آرٹیکل چھپا ہے ان کا جی, اس میں نام ہے حسین حقانی کا. فائنینشل ٹائمز کے اندر ان کا آرٹیکل جی, چھپا ہے. اس میں حسین حقانی, یہ میرے پاس موجود ہے جی آرٹیکل. مجھے بتا دیں کون سی لائن پہ, میرے پاس آرٹیکل موجود ہے, بتا دیں کون سی لائن پہ, میں نے نہیں دیکھا. جو ہے تیاری کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع, اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع, اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع نہیں, میں نے آپ سے کہا, نہیں میں پوچھ رہی ہوں ذرائع, اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع. میں فکر نہ کریں, میں آپ کو کھری بات کروں گا. آج کل نون لیگ کو پتہ نہیں کیا شوق چڑھا ہوا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا. وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. وہ جب یہ کہتے ہیں نون لیگ کے اور لوگ ہمارے سے بات چیت کرنے آ جاتے ہیں جوائن کرنے کے لیے, کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ وہ ان کی پارٹی بنائی اسٹیبلشمنٹ نے ہے, جدھر پوائنٹ آؤٹ کریں وہ ادھر چلے جائیں گے. دیکھیں, یہ ایکچولی فائنینشیل ٹائمز کے اندر پہلی دفعہ آرٹیکل آیا. اس فائنینشیل ٹائمز میں بڑا انہوں نے کلیئرلی انڈیکیٹ کیا کہ ایک پاکستانی ڈپلومیٹ ان امریکہ, وہ کون ہو سکتا ہے جس کو آصف زرداری ٹرسٹ کرتا ہوگا. تو وہ تو کوئی کتنی مشکل بات, کوئی مشکل ہے نا. اس کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کے جلسے کی طرف جاؤں گی. اس میں آپ نے جس میمو گیٹ کا ذکر کیا, جس اوپیڈ کا ذکر کیا, اس کی وجہ سے آج پاکستان میں تہلکہ مچ چکا ہے. پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ فائنینشیل ٹائمز میں ایک نام نہیں دیا تھا, دبی الفاظوں میں ایک بندے کا ذکر تھا, ایک شخص کا ذکر تھا. آپ نے پہلی دفعہ حسین حقانی صاحب کا نام وہاں پر لیا, آپ نے کیسے نام لیا؟ اس میں بھی کہا جاتا ہے جی ایجنسیز ملوث ہے. پہلے تو مجھے بتائیں یہ کتنے جینیس ہونے کی ضرورت ہے کہ آصف زرداری ایک ڈپلومیٹ کو ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ جا کے منصور اعجاز کو ڈاکیومنٹ پکائے. وہ کون ڈپلومیٹ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو کوئی آئنسٹائن ہونے کی ضرورت ہے اس کی؟ یہ آتا ہے فائنینشیل ٹائمز میں. اس کے بعد ایک اور آتا ہے آرٹیکل نیوز کے اندر, جس میں مالک جو نیوز کے ایڈیٹر ہیں وہ ایک پورا اس کے اوپر ایک انکشاف کرتے ہیں, اور شاہین سبائی کے ساتھ مل کے ایک وہ نکلتا ہے. اچھا, اس کے بعد جب ہم جلسہ کر رہے ہوتے ہیں تو مالک بائی کوئنسیڈنس وہ ایکچولی سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور بھی ہوتے ہیں کالمنسٹ, اور بھی مجیب روان شامی بھی تھے, ہارون رشید بھی تھے. اب ادھر جا کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں سٹیج کے اوپر. تو میں نے ادھر خیر آئیڈیا تو سب کو تھا حسین حقانی ہے, تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں مالک سے, تو وہ کنفرم کرتے ہیں سٹیج پہ. اور میرے خیال میں غالباً انہوں نے کل پرسوں ایک کیپٹل ٹاک میں بھی کنفرم کیا کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا. تو بہرحال یہ کون سی اتنی مشکل چیز تھی ڈھونڈنی کہ ایک ایسا ڈپلومیٹ جو واشنگٹن میں بیٹھا ہے جس کو آصف زرداری ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو بچے کو بھی ایک اسکول میں بچے سے بھی یہ پوچھنے تو آپ بتا دے گا کون ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منصور اعجاز صاحب کا آرٹیکل چھپا ہے 10 اکتوبر کو, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا ایک ڈپلومیٹ نے واشنگٹن کے اندر, ایک ڈپلومیٹ نے مجھ سے رابطہ کیا, اور ہائی لیول ڈپلومیٹ ہے. کتنے لوگ ہیں میں جانتا ہوں, حسین حقانی صاحب یہ رابطے کرتے رہے, میں جانتا ہوں کہ حسین حقانی صاحب ویزے دلواتے رہے, میں جانتا ہوں کہ حسین حقانی صاحب ہی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے وہاں پر انٹرسٹ کی سیف گارڈ کرتے ہیں. میں بیوقوف تو نہیں ہوں. لہذا 15 اکتوبر کو شاہین صاحبائی صاحب کو اور ڈاکٹر اور مالک صاحب کا, شاہین صاحبائی صاحب کا آرٹیکل آیا. خاتون کہہ رہی ہیں آپ پروف کر سکتے ہیں جی, کیا
یہ سارے الزامات پروو کر سکتے ہیں؟ میں تو پروف کر سکتا ہوں, یہ تو پروف خود ہو گیا نا بعد میں. میں دوسری بات کہوں, 30 اکتوبر کے جلسے میں مالک صاحب جیو کے وہاں موجود تھے اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے اور خان صاحب کو یہ بات بتا رہے تھے کہ یہ ڈیفینیٹلی حسین حقانی نے لکھا ہے 30 اکتوبر کو. آپ کے مالک صاحب اتفاق نہیں کرتے. ایک چیز کلیئر ہونا بڑی ضروری ہے, یہ جو 30 والی بات چلی نا, یہ 30 والی بات کو اس میں وہ نہیں تھی کوئی سازش. 30 کو میرے سے نام پوچھا تھا انہوں نے, ہماری ملاقات ہوئی جلسے میں, میں نے 26 کو ایک پیس لکھا تھا جس پہ میں نے اندیا دیا ہوا تھا کہ ایک واشنگٹن بیسڈ ٹاپ ڈپلومیٹ ہے, تو انہوں نے جلسے سے پہلے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا میں نے یار وہ آپ کا پیس پڑھا تھا, اس میں کیا حسین حقانی کی طرف اشارہ, آپ نے نام نہیں لیا ہوا تھا. میں کہا ہاں حسین حقانی کا تھا. اور آپ جلسے میں موجود تھے؟ میں تھا, تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ جا کے انہوں نے تقریر ٹھوک دینی ہے. میرے سے یہ بات ہوئی, انہوں نے مجھ سے پوچھا یار آپ نے کالم میں اس کی طرف اشارہ تھا. میں کہا ہاں اس کا اشارہ تھا. وہ 5 منٹ بعد میں نے دیکھا انہوں نے جلسے میں تقریر. اب تو کلیئر ہو گیا نا. کر دیں گے جو امریکہ چاہتا ہے. اور ایک سوال اور ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ایوان صدر سے ایک خط لکھا گیا تھا وائٹ ہاؤس, اور وہ جو خط لکھا گیا تھا تو ہیلری کلنٹن کی پریس کانفرنس کے اندر اس خط کے متعلق سوال کیا گیا تھا, تو ہیلری کلنٹن نے اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا. تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر اس خط میں کیا لکھا گیا تھا جو وہ گول کر گئے ہیں, اس میں ایسی کیا باتیں تھیں؟ ناظرین ایک بات بہت دلچسپ ہے, جب گزشتہ ہفتے ہم یہ پروگرام کر رہے تھے تو ابھی منصور اعجاز صاحب کے حوالے سے تو باتیں ہو رہی تھیں, لیکن سیٹھی صاحب نے کوئی بات کہی تھی. یہ بات اس وقت تھی اس پروگرام میں کی گئی جس پروگرام سے پہلے کیٹیگوریکلی نام مینشن نہیں کیا جا رہا تھا حقانی صاحب کا. سیٹھی صاحب نے یہ کس دن کہا تھا کہ حقانی صاحب کی طرف انگلیاں اٹھیں گی, اس کلپ میں دیکھیے. وہ کون صاحب تھے جنہوں نے منصور اعجاز صاحب کو استعمال کیا تھا ایز این انٹرلوکیٹر؟ آپ اب جواب دیجئے, کون صاحب تھے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ وہ شخص حسین حقانی صاحب ہے, پہلی بات. دوسری بات, ان کے ذہن میں یہ بات کہ آپ نے کہا کہ میں نے پہلے نام لے لیا. دراصل نام لینے والی کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. سب لوگ جو لکھ رہے تھے اور جو اشارے ہو رہے تھے وہ سب کو پتہ ہی تھا کہ حسین حقانی کی بات ہو رہی, مگر منہ سے یہ کہہ نہیں رہا تھا. اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ بھئی جب تک پورا انفارمیشن نہ ہو, 100% یہ بات نہ ہو. میرا خیال ہے یہاں لوگوں نے میں نے اس لیے لے لیا کہ میرے پاس اطلاع تھی کہ جو الزام لگے گا وہ الزام حسین حقانی کے اوپر لگے گا. Miss Sana, Imran Khan mentioned Hussein Haqqani because the article was written by Mansoor Ijaz. And in the first 4 lines of article he mentioned that a senior Pakistani diplomat has asked him to write such a memo. Mansoor Ijaz is an American, and the memo was meant for the American government and was written on request of a diplomat. Who else can it be other than Haqqani, who will deal with American government on behalf of Pakistani president? Obviously, it will not be the Pakistani diplomat in China or Kuwait or any other country. He has to be from America. Now, if you lack common sense, then please do not try to raise question about the credibility of an honest man. And if your short-term memory is bad, Imran Khan is not responsible for it. May I ask you which diplomat is involved? Whenever there is a controversy between Pakistan and America, controversies like Kerala bill,
issuing of visas, all point to one man, which is Hussein Haqqani. Lastly, I would advise you to be honest in what you do instead of stealing articles from other journalists and then publishing them in your name. Miss Sana, please visit this link to see your true face in the mirror. Or Google Sana Booker plagiarism. बात कर रहे थे इंक्वायरी के हवाले से। इंक्वायरी बहुत जरूरी है, इसलिए कि पता चलना चाहिए कि अगर हुसैन हक्कानी साहब ने इन साहब के साथ कोई ईमेल्स का या एसएमएस मैसेजेस का तबादला किया, जिसकी कि अब तस्दीक कर दिया रहमान मलिक साहब ने भी, तो उसकी क्या नौयत थी और सिर्फ क्या मंसूर एजाज का राब्ता हुसैन हक्कानी से था या किसी और से भी था, बातचीत करते रहे। और वो अकेले नहीं हैं, और भी बहुत से लोग हैं और हो सकता है स्टिंग ऑपरेशन हो हुसैन हक्कानी के खिलाफ, और इस स्टिंग ऑपरेशन में सिर्फ मंसूर एजाज शामिल नहीं है, इसमें 4-5 और लोग भी हैं, और इंक्वायरी में अगर उनके नाम सामने आएंगे तो पाकिस्तानी कौम को बहुत से दीगर राज जो उनका भी पता चलेगा। आप कह रहे थे कुछ जर्नलिस्ट भी होंगे शायद, सिर्फ मंसूर एजाज शामिल नहीं है, इसमें 4-5 और लोग भी हैं, और इंक्वायरी में अगर उनके नाम सामने आएंगे तो पाकिस्तानी कौम को बहुत से दीगर राज जो उनका भी पता चलेगा। आप कह रहे थे कुछ जर्नलिस्ट भी होंगे शायद, आप कह रहे थे कुछ जर्नलिस्ट भी होंगे शायद। पता चलेगा। आप कह रहे थे कुछ जर्नलिस्ट भी होंगे शायद।